بھی اپنی زندگی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں سب سے بہترین رول ماڈل کیا ہے کہ جسے ہمیں فالو کرنا چاہیے، چاہے وہ انڈیویجول ایکٹس ہوں، چاہے وہ سوشلائزیشن ہو، چاہے وہ فیملی ہو، چاہے وہ نیبرہڈ ہو، معاشرے کی باتیں ہوں، جو بھی چیزیں ہیں، بہرحال ہمیں اس میں یہی ہستی، یہی ذات ہے جو محلے میں بشر ہے، اور ایسی ہستی ہے کہ جس کے لیے پروردگار جس کو اپنا محبوب کہہ رہا ہو، رحمت للعالمین ہے، وہی وجود مبارک، وہی وجود برکت ہے کہ جس کی وجہ سے بہرحال اس امت کے اوپر جو ہے وہ باوجود اس کے کہ ساری وہ خصلتیں جو کہ دوسرے امتوں اور قوموں میں تھیں جن پر عذاب آئے تھے آج بھی ہیں، لیکن اس ہستی کی وجہ سے عذاب جو ہے وہ نازل نہیں ہوتا۔ یہی پاک ہستی جن کی وجہ سے خدا نے آج ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم جو ہے وہ آپس میں جمع ہوں اور اپنی زندگی میں ان کا ذکر کریں۔ ویسے تو قرآن پروردگار نے ہمارے درمیان میں جو بھیجا، قرآن اور سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ہدف اور اس مقصد تک جس کے لیے قرآن بھی ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں خلق ہی نہیں کیا مگر سوائے جو ہے وہ عبادت اور بندگی کے۔ یہ بتانے والے بھی پیغمبر ہیں کہ یہ گفتگو، یہ ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، وہ خود ایک وجود ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار نے اپنی مخلوق سے خطاب کیا ہے۔ یہ وجود مبارک ہے کہ جس کی ذریعے سے پروردگار اس امت کی اور اس مخلوق کی شفاعت بھی کرے گا، کیونکہ تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت کریں گے اور ان کے لیے گواہ ہیں، اسی طرح ان سب انبیاء پر جو ہے وہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ گواہ ہے اور وہ شافی محشر ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہمارے اور پیغمبر کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہے، اور یہ فاصلہ مکانی نہیں ہے، فزیکل نہیں ہے، کیونکہ بہرحال ہم اس دور میں نہیں ہے کہ رسول خدا جو ہے وہ ظاہراً ہمارے سامنے، لیکن بہرحال ان کا وجود مبارک برکت جو ہے وہ اس دنیا میں ہے اور ہم اس سے فیض بھی حاصل کر رہے ہیں، اور اسی کا واسطہ ہے جس کی وجہ سے بہرحال کائنات کا یہ نظام بھی چل رہا ہے۔ لیکن جو میں نے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بہرحال توفیق ہو کہ ہم اس گفتگو کو کسی مراحل تک پہنچا پائیں، کسی مقصد تک، کسی ایک سٹاپ تک، کسی ایک جگہ تک کہ کچھ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمارے اور پروفٹ کے درمیان میں ڈسٹنس کتنا ہے۔ یہ ڈسٹنس اسپرچول ڈسٹنس ہے، یہ ڈسٹنس اس وجود کا ڈسٹنس ہے کہ میرا وجود ان کے وجود کے کتنے قریب ہے۔ شخص جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، یہ بہر الحدیث جو ہے وہ بحر الانوار کے اندر بھی ہے اور باقی جگہوں پر یہ کچھ چیپٹر ہیں کہ جہاں پر ایک خاص ٹاپک پر کہ جس میں محبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر حدیثیں جو ہیں، وہاں پر ایک شخص رسول کی خدمت میں آیا اور ایک سوال پوچھا۔ عرب تھا، بادی نشین تھا، جو عرب کے لوگ تھے جو رہا کرتے تھے ریگستانوں میں اور بیابانوں میں، آیا رسول خدا کی خدمت میں اور سوال پوچھا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، رسول خدا نے پہلے نماز کو قائم کیا، نماز، اس کے بعد پھر پوچھا کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا کہ مجھے قیامت کا جو ہے وہ منظر خوف کیے دیتا ہے، خوف، ایک فیئر کی کنڈیشن کریٹ کر رہا ہے کہ میرے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں، میری اتنی عبادتیں نہیں ہیں، میری نہ اتنے مستحب اعمال ہیں، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا چیز ہوگی جو مجھے وہاں پر بچا پائے گی، کیونکہ وہاں بہرحال مشکلات ہیں۔ تو وہاں پہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک ایسا جواب دیا جس سے اصحابہ کرام نے اس سے پہلے اتنا نہیں سنا ہوا تھا اور اتنے خوشحال بھی نہیں ہوئے تھے۔ وہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان بہرحال اپنی واجبات اور ان چیزوں کو ادا کرتا ہے جس حد تک وہ کر سکتا ہے، اگر وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو جو شخص جس سے دنیا میں محبت کرے گا اسی کے ساتھ روز قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ جواب سنتے ہی بہرحال وہ خوشحال ہو گیا اور باقی اصحاب بھی خوشحال ہو گئے۔ تو یہاں پر جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہے محبت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کتنی ہم محبت کرتے ہیں اپنے پروفٹ سے. پروفٹ سے محبت جو ہے وہ اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں. یہ جو محبت ہے کس طرح ہم روز قیامت میں اپنے پروفٹ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے, کیسے ہوگا. قرآن کی آیت ہے اسی طرح, ایک جب سورہ نساء کی ایک آیت ہے کہ جو نازل ہوئی اور اس پر وہ اس کا شان نزول بھی یہی ہے کہ ایک جوان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور وہ بہت ویک ہوا تھا, کمزور سا تھا, اور ایسا لگتا تھا کوئی غم ہے جو اس کو کھا رہا ہے, کوئی اس کو سوچ ہے. تو رسول خدا نے پوچھا کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا یا رسول اللہ مجھے یہاں پر جب زندگی میں کوئی مشکل یا پریشانی آتی ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں, آپ کو دیکھ لیتے ہیں, آپ کو دیکھتے ہیں, خوشحال ہو جاتے ہیں, مشکل حل ہو جاتی ہے, آپ کی زیارت جو ہے وہ خوشحال کر دیتی ہے. مجھے غم یہ کھایا جا رہا ہے کہ میرے تو اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں, لیکن جنت میں بھی مقامات ہوں گے اور نہ جانے ہم جنت کے کس مقام پر ہوں گے, تو وہاں میں آپ کو کیسے دیکھوں گا. اور یہی مجھے دوری, کیونکہ آپ نبی ہیں اور آپ کا مقام اور ہم بہرحال ایک عام لوگ ہیں, ہمارا مقام, تو میں یہ مجھے غم کہ وہاں میں آپ سے دور ہوں گا, تو یہ مجھے جو ہے وہ دنیا میں غم کھائے جا رہا ہے. تو قرآن کی آیت جو سورہ نساء کی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی, اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو بھی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور رسول کی, تو بس وہ جو ہے وہ کس کے ساتھ روز قیامت میں اٹھائے جائیں گے, جہاں پر پہلے جو ہیں وہ نبیین ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں اور صالحین ہیں. یعنی جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے, پروفٹ کی اطاعت کرتا ہے, یعنی ان کو فالو کرتا ہے, یہ قیامت میں ان کے ساتھ ہوں گے, ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. تو وہ خوشحال ہو گیا کہ اگر رسول خدا کی اطاعت کرتے ہیں, اور رسول کی اطاعت وہی ہے جو خداوند متعال کی اطاعت ہے, جو خدا نے کہا ہے وہی رسول نے اس کو ہمارے تک تبلیغ اور ہمارے تک اس میسج کو پہنچایا اور ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. یہ اطاعت جو ہے یہ یعنی فالو کرنا. اب فالو کہاں کریں, کس پر فالو کریں؟ ہم اپنی زندگی کے ہر اینگل پہ, ہر اسپاٹ لائٹ پہ, اپنی زندگی کے ہر جگہ پر اپنے اسپاٹ لائٹ ڈالیں. کیا ہماری زندگی میں ہماری اطاعت ہے اہل بیت کی یا پیغمبر کی, خداوند متعال کی؟